کہ وہ دعا وغیرہ بالغت وغیرہ، تو اب تو یہ استنجا وغیرہ کے اوپر کیا کہتے ہیں غسل وغیرہ کے جو شرائط ہے نا اس کے اوپر بھی ان کا کنٹروڈکشن ہے. یہ چیزیں ہے وہ محمد ٹوٹلی اگینسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ اس مسئلہ کے اگینسٹ. تو ہمارے بھی ذہنوں میں تشویش پایا جا رہا تھا کہ محمد میں ہوا کیا ہے، کیا چیز ہے. تو آپ کائنڈلی ہمیں یہ سمجھا دیں کہ استنجا والے معاملے پہ جو ہم نے جو سنا ہے نا، شاید یہ صحیح ہو یا غلط ہو، ہم آپ سے سنیں گے. اس علاوہ جو احتلام جو انسان جوان، ہم ابھی جوان، ہم غیر شادی شدہ ہیں، احتلام جو ہوتا ہے اس معاملے پہ بھی کافی ہم نے عجیب غریب سب لوگوں سے سنا ہے کہ محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک گندا نہیں ہے، پاک ہے، اس صورت میں یہ ہوگا. تو آپ حوالے سے کائنڈلی ہمیں سمجھا دیں سر. وہ مہربانی اور خبر پر سوال نہیں ہے. اچھا تو جس کے پاس اگر کوئی آپ میں سے اپنے موبائل میں نکالیں، پی ڈی ایف میں ہے تو نکالیں. دیکھو ایک مسئلہ میں وہ آخر میں رکھوں گا، وہ کچھ آپ کے لیے فقہ سے ہی بتاؤں گا ادھر سے، لیکن وہ کچھ لمبا ہے. جو مختصر ہے وہ ایک ایکسرسائز اس انداز سے کروں گا کہ جو مختصر ہوگا وہ میں پہلے رکھوں گا، جو لمبا ہوگا بعد میں رکھوں گا. پہلے یہ کہ احترام ہوا یا کچھ ہوا جو بالفاظ دیگر منی جو ہے پاک ہے یا ناپاک. تو یہ ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ اسلام کے اندر مسلمان فرقوں میں مجتہدین میں کنٹروورشل ہے. غور سے سننے کا ہے. آپ ذہن میں رکھیں یہ کیا ہے؟ کنٹروورشل ہے، یعنی یہ مختلف بھی ہے. صرف نربخشیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. نربخشیوں کی تو کوئی نربخشیوں کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ نربخش کی ہم بات کرتے ہیں، حیثیت ہے تو ہمارے نربخش یہ ہے، میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی رائے پیش کریں. کسی نربخش نے کیا بیان کیا تو وہ بھی ان مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں جو اس بارے میں مختلف رائے پیش کرتے ہیں بہت سارے. تو ان میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 شیعہ حنفی. بر صغیر میں جتنے سنی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ حنفی ہے. ہم نے بھی کہاں سے پڑھا ہے؟ حنفیوں سے ہی پڑھا ہے. اچھا، آپ نے بھی حنفیوں سے پڑھا ہے. شیعہ اور حنفی. اور جو مالکی ہیں ان کے نزدیک مہدی ناپاک. کس کے نزدیک؟ کس کے نزدیک؟ حنفی. جتنے پاکستان میں سنی ہیں اور شیعہ ہیں سب کے نزدیک کیا ہے؟ منی ناپاک ہے. اور جو پاکستان میں نہیں وہ مالکی، ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ ناپاک. اچھا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. امام شافعی انڈونیشیا میں ان کے ماننے والے ہیں، ملیشیا میں ہیں، افریقہ میں کچھ ممالک میں ہیں ان کے. اور احمد بن حنبل شام میں ہیں، سعودیہ میں ہیں. سعودیہ میں جو بادشاہ کا جو خاندان ہے آل سعود وہ اہل حدیث ہیں. باقی جو عوام ہیں امام کعبہ وغیرہ وہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں. تو امام احمد بن حنبل کے فالوورز اور امام شافعی کے فالوورز، امام شافعی کے فالوورز ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں منی پاک. دو باتیں. اب اس راستے سے، جس راستے سے منی نکلتی ہے اس راستے سے کتنی چیزیں نکلتے ہیں آپ غور کریں. کیا چیز؟ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 ودی نکلتا ہے. پیشاب کے بعد کچھ ایسے قطرات نکلتے ہیں. نمبر 3 خیالات کے بکھرنے کی وجہ سے کچھ رطوبت محسوس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں مزی. اور چوتھی چیز نکلتی ہے منی.
پیشاب، منی، ودی، مزی، یہ 4 چیزیں اس ایک راستے سے نکلتے ہیں۔ تو پیشاب کے بارے میں تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ اور پھر رہا مزی، ودی، منی۔ منی کے نکلنے سے تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن کپڑا اور جگہ وغیرہ کسی کو اگر ویسے کپڑے کو لگائی ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہے یا پاک ہے، اس کے بارے میں اہل اسلام کا اختلاف ہو گیا۔ شاہ، حنفی اور مالکی نے کہا کہ وہ کپڑا بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ شافعی اور حنبلی نے کہا کہ وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ شاہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، سنی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی سے آپ کا تعلق سنیوں سے ہو گیا تھا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، سنیوں سے ٹھیک ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ میں نے بات کی مزے کے معاملے میں اتفاق ہو گیا، ودی کے معاملے میں سنیوں سے اتفاق ہو گیا۔ آپ یہ تو ہو گیا، آپ کا وضو تھا، آپ کو کچھ خیال آیا، اس خیال میں مزے نکل آئی تو کہا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب صرف نکلی ہی نہیں، آپ کے کپڑے کو بھی گیلا کیا ہے، اس کپڑے کو دھونا پڑے گا یعنی۔ اب وہ مسئلہ ظاہر کیا بتاتے ہیں، وَكَانَ فِي الطُّهْرِ كَالْمَنِيِّ، کب تک سٹارٹ کریں گے؟ اور کانا ہے فی الطہر، پاک ہونے میں، وعلیکم کل السلام۔ منی، یہ میٹنگ تو کب سے سٹارٹ ہے؟ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ یہ مزی پاک انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، میں نے ابھی بولا ہے، وہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ واہ فا انگلش میں اس کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال جواب ابھی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں دے رہا ہے۔ سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس رزلٹ ظاہر کرنا ہے، کنکلوژن کو پیش کرنے کے لیے سو کہتے ہیں۔ یہ ان باتیں ہیں، ان باتوں کا نتیجہ میری آواز آ رہی ہے؟ یہ نکلتا ہے سو۔ اس کے لیے عربی میں کیا حرف آتا ہے؟ فا۔ پس لہذا اس لیے فَالصَّوْبُ إِلَىٰ مجھے تو آ رہی ہے، تلوث بھی، اذا تلوث بھی، جب کپڑا اس سے مزید سے آلودہ ہو جائے، روکا ہوا ہے۔ یجوز فیہ الصلاۃ، اسی کپڑے میں نماز جائز ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ جس کپڑے سے کپڑا جس مزید سے آلودہ ہو جائے تو اس میں نماز جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ پاکی میں منی کی طرح ہے، یہ چیز پاک ہونے میں اس چیز کی طرح ہے، لہذا اس لیے نماز جائز ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے جائز ہے یا پاک ہونے کی وجہ سے جائز ہے؟ نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا چاہیے یا ناپاک ہونا چاہیے؟ تو کپڑا، میرا کپڑا آلودہ ہوا تھا مزی سے آلودہ ہوا، تو یہ مزی پاکی میں منی کی طرح ہے، اس لیے اسی کپڑے میں نماز جائز ہے۔ میں نہیں کہتا، سید کہہ رہے ہیں۔ ایک بات پھر آگے جائیں، یہ تو بتائیے وضو توڑنے والی چیز ہے، وضو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس نے بتایا ودی سے نہیں ٹوٹتا، ودی سے وضو ٹوٹتا ہے، مزی سے نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی کے ضمن میں بتایا جہاں مزی سے کپڑا وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ کپڑا کیوں ناپاک نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ پاک ہونے میں منی کی طرح ہے، منی تو پاک ہے ہی، مزی بھی اس کی طرح ہے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟
وہ شافیوں کے اوپر تردید کر رہے ہیں. آپ منی کو پاک کہہ رہے ہیں، مزی کو ناپاک کہہ رہے ہیں. تو مزی اگر منی پاک ہے تو مزی بھی پاک ہونے میں منی کی طرح ہے. تو اس میں جہاں منی میں لگے ہوئے کپڑے سے پر نماز جائز ہے تو مزی لگے کپڑے پر بھی نماز جائز ہوگی. بس اتنی ہے. پھر آگے اسی باب الطہارت میں میر سید محمد نوربخش نے غیر طاہر چیزوں، یعنی وہ چیزیں جو ناپاک ہے. ناپاک چیزیں کیا ہے؟ پاک ناپاک کہنے کا اختیار جو ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں. کوئی یہ نہیں کہ سورہ مائدہ آپ پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، انعام پڑھیں، سورہ تحریم پڑھیں، کسی چیز کو حلال، کسی چیز کو حرام، کسی چیز کو پاک، کسی چیز کو ناپاک کہنے کا اختیار کسی مجتہد، کسی امام کو تو چھوڑو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. حلال و حرام، تحریم و تحلیل، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا. سورہ تحریم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا. حلال حرام. اب پھر سورہ مائدہ پورا اٹھا کے دیکھیں، اس میں پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ حلال اور حرام کا اختیار کیا ہے، اللہ کو ہے. تو اللہ نے جو حلال و حرام قرار دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنی عملی زندگی میں بیان کر کے دکھایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بیان کر کے دکھایا وہ حضرت میر سید محمد نوربخش نے ہمیں فقہ میں بیان کیا. اب کیا کیا چیزیں ناپاک ہیں؟ وَأَمَّا غَيْرُ الطَّاهِرِ، ناپاک چیز کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ناپاک چیز وہ ہیں کہ جو اگر کسی کپڑے کو لگے تو وہ کپڑا بھی اسی چیز کی طرح ناپاک. پیشاب لگا کپڑا ایسا ہی ناپاک ہے جیسا پیشاب خود ناپاک. یہ عموم بلوا میں سے، یہ عموم بلوا میں. عموم بلوا کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیز جس میں عام عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ چیز جس میں عموماً لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی عموم کے معنی ہیں کامن اور بلوا آلودہ ہونے والی چیز، کامن آلودہ ہونے والی چیز. تو یہ مزی عام طور پر اس سے لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے، عام طور پر لوگ اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیسے؟ لِأَنَّ لِذَوِي الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ گرم مزاج والے، پھر شبابی جوانی میں، جیسے کہ آپ سب ہیں اس مسئلے میں جائز میں، وَالْعُذُوبَةِ ناکر خدائی میں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور جوانی ہے، تو اس عالم میں الحذر منہ کذوی القروح السائلۃ من رشاشھا، ایسے لوگوں کے لیے اس مزے سے بچنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس زخم سے بچنا جس کی بہنے والے زخم کے چھینٹوں سے بچنا ہے، اس کے لیے ایک زخمی آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ایک جوان ناقد خدا کانور پن میں اس سے بچنا مشکل ہے. کسی کے اوپر نظر لگ گئی، گیا، خیال آیا، بہا، تو ایسے ہی کروٹ بدلتے راستہ چلتے تو اس سے جو بچنا جو ہے بہت ناگوار ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہو گیا، یہ عام مبتلا ہونے والی چیز ہے، یہ عموم بلوا والی چیز ہے. کہتے ہیں فَلِذَلِكَ مَعْفُوٌ، لہذا یہ کیا ہے، معاف.
یہ کیا ہے؟ معاف ہے. معاف ہونے کا مطلب لا یقدح فی الوضو. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہے، یہ حدث نہیں ہے. اب آتا ہے آپ کو اس بات کی طرف. منی کا ذکر فقہ میں دو پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں ویسے 3 دفعہ آیا ہے. منی کا ذکر پاکی 3 دفعہ ذکر آیا ہے. ہٹائیں گے نہیں، ازالہ نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، تب تک اس میں نماز جائز نہیں ہے. یہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کس چیز کی؟ ناپاک چیز کی. اب وہ کتنے ہیں؟ میر سید محمد نورباس نے الفیق الآفات میں اس کی فہرست دی ہے. باقاعدہ آپ کے پاس ہر چیز کے لیے فہرستیں ہوتی ہیں، تو ناپاک چیزوں کی، نجس چیزوں کی فہرستیں کیا کیا ہے؟ اس میں کیا بتایا؟ نمبر 1 فل بول، اس کا ازالہ کرنا. یجب ازالۃ عن الثوب والبدن والمسجد، کپڑے سے، جسم سے اور جگہ سے اس کا ازالہ واجب. کنی چیزوں سے ازالہ واجب ہے؟ ناپاک چیز جب لگتی ہے، ناپاک چیز 3 چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہے، اور تینوں چیزوں سے اس کا ازالہ واجب ہے. کیا؟ واجب ازالتہ، اس کا ازالہ کرنا واجب ہے. عن الثوب، کپڑے سے، والبدن، جسم سے، والمسجد، جگہ سے. مسجد ہوا نماز پڑھنے کی جگہ. ان تینوں چیزوں سے اس کا ہٹانا، دور کرنا، ازالہ کرنا واجب ہے. وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فل بول، 1 والغائط، غائط موٹا پیشاب، والودی، ودی، اور والدم. والدم خون، والمیتۃ مردار، الا السمک والجراد، سوائے ٹڈی اور مچھلی کے. ٹڈی اور مچھلی کے علاوہ مردار. پھر والخنزیر، والکلب کتا، والخنزیر خنزیر، والقیح الغلیظان، الٹی اور پیپ. الٹی اور پیپ جو کہ گاڑی ہے، پھر فرمایا والمنی والمزی معفو، منی اور مزی معاف ہے. والمنی والمزی معفو، منی اور مزی کیا ہے؟ معاف ہے. معاف ہے کہ مطلب کیا ہے؟ آپ کے کپڑے، جسم، جگہ کو لگی ہے تو اس کا ہٹانا واجب نہیں. اب مت ہٹاؤ زبی میں، نہ ہٹائے اسی میں نماز پڑھے تو جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. منی اور مزی معاف ہے. تو معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، جو ڈیفینیشن نجس کی آپ نے کی ہے، غیر طاہر چیز کی، ناپاک چیز کی جو ڈیفینیشن کی ہے، کہ وہ چیز بھی اس کی طرح ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کا ازالہ کیے بغیر اس کپڑا، جسم اور جگہ اس میں نماز جائز نہیں ہے. تو معاف ہے کہ مطلب آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ اسی کپڑے میں، اسی جسم کے ساتھ، اسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ معاف ہے. پھر کہاں والخمر ما دام خمرا، شراب ناپاک ہے جب تک وہ شراب ہے. شراب کو اگر استعالہ کر کے اس کی خاصیت کو چینج کرے، اس میں نمک ملایا، سرکہ ملایا، کوئی اور چیز ملائی، وہ شراب کی خاصیت چینج ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ شراب اگر کپڑے کو لگی ہے، جسم پہ لگے ہے، ویسے پینا تو یہاں پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ کپڑے کی بات ہو رہی ہے، جسم کی بات ہو رہی ہے. کپڑے جسم کے اوپر شراب لگی ہے تو وہ جب تک پینا تو حرام ہی ہے، وہ الگ بات ہے، اس کی یہاں پہ بحث ہی نہیں ہے. یہاں اس بات کی بات ہے کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں.
یعنی کپڑے کو لگے جسم کے لگے تو اس کو دھونا واجب ہے یا نہیں. تو جب شراب ہے آپ کے جسم پہ بھی لگے اس کو دھونا واجب ہے. شراب لگے جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, شراب لگے کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب یہ چیزیں آپ کو گن کر دے دی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جس کو سید محمد نور بخش نے معافوات کی فہرست میں لایا, نجس کی فہرست میں نہیں لایا. اور ہم جس کو سید محمد نور بخش نے مرضی کو اسی کے ساتھ تشبیہ دے کر اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز کہا, تو ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے استاد اپنے اس چیز کے کہنے کے مطابق ہم کریں. تو ہم نے جہاں پڑھا ہے, ہمارے استاد نے جو پڑھایا ہے وہ یہی ہے, ناپاک ہے. مزید لگے کپڑے پہ مزید سے وضو بھی ٹوٹتا ہے, مزید سے کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے. سمجھ گئے نا. تو یہ میر سید محمد نور بخش کا جو بیان انہوں نے اچھا آپ واجبات وضو, آپ کا جو دوسرا سوال تھا, ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہے, فقہ احوت شرعی احکام میں. تو آپ فقہ احوت کی طرف آئیں. ایک جملے کو آپ نے 5 منٹ میں 1 منٹ میں پڑھا ہے تو اس جملے کے اوپر 10 منٹ آپ کو سوچنا ہوگا, فکر کرنا ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے ہمیں کیا ثواب ملا, کیا بتایا گیا. اب یہ بتائیں وضو کس کو کہتے ہیں؟ نہ وضو کے لفظی معنی میں بچوں جن چیزوں سے مل کر وضو بنتا ہے, جن چیزوں سے جن افعال سے مل کر کچھ افعال ہیں ان افعال کے مجموعے کو وضو کہتے ہیں. چائے بناتے ہیں تو کچھ ایٹم ہیں, ان ایٹم کے ملانے سے چائے بنتی ہے. روٹی کے لیے, پراٹھے کے لیے, کوئی بھی چیز ہے, بریانی ہے, کوئی بھی چیز پکانی ہے تو کچھ ایٹم کو آپ کو نے ملانا ہے, پھر وہ جا کر وہ چیز بنتی ہے. تو وضو بنتا ہے 7 واجبات سے. 7 واجبی ایٹم آپ شامل کریں, کچھ ایٹم آپ شامل کریں تو نماز بن جاتی ہے, کچھ ایٹم آپ شامل کریں تو روزہ بنتا ہے, حج بنتا ہے, ایٹمز مل کر. تو وضو بننے کے لیے شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے, آپ کا میر سید محمد نور بخش آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ 7 واجبات آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر کیا ہے؟ نیت. پھر نمبر 2 کیا ہے؟ منہ کا دھونا. نمبر 3 کیا ہے؟ ہاتھوں کا ہے. منہ پہ چہرہ ہی نہیں ہے جو. اچھا پھر کیا ہے؟ سر, پیر, ترتیب, موالات. تو اس میں 4 اعضاء ہیں. ایک چیز آپ کا خیال ہے, ارادہ ہے, نیت, اور 2 چیزیں ہیں جو آپ کے ان کاموں کے انجام دہی میں وہ طریقے سے متعلق ہے. ایک جو یہ 4 کر رہے ہیں, 4 اعضاء آپ دھونے میں, مزہ کرنے میں آپ لے رہے ہیں آپ کے جسم کے پارٹس آف باڈی میں سے, تو ان کو ایک ترتیب کے ساتھ اور درمیان میں کوئی اور خلل نہ آئے, اسی کو ترتیب کے ساتھ پہ در پہ کرے. تو یہ 7 واجبات ہیں.
آپ نے نیت کیا، توجہ کہا، منہ کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر پہ مسح کیا، پاؤں کا حکم بجان لایا اور اسی ترتیب سے کیا، اور کوئی اجنبی کام آپ نے درمیان میں نہیں کیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ وضو آپ کا ہو گیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ کو میں ایک اور ٹیبل دیتا ہوں، وضو توڑنے والی چیزیں۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ چھوٹا پیچھے، بڑا پیچھے، بول، غائط، ہوا اور ودی، زوال عقل۔ زوال عقل میں کیا کیا ہے؟ جنون، اغما، سکور، نیند۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آپ نے ان 7 واجبات کے ذریعے سے جو وضو کیا تھا وہ وضو ٹوٹ گیا ان 5 چیزوں کے ذریعے سے۔ بول کے ذریعے سے آپ نے پیشاب کیا، ٹوٹ گیا۔ موٹا پیشاب کیا، ٹوٹ گیا۔ آپ کی ہوا لیک ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی۔ بندر گروپ چینو آتا وضو ہاں سے سامت رہا۔ میرے نام سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اچھا، تو ودی سے وضو ٹوٹ گیا۔ پھر 5ویں چیز زوال عقل۔ زوال عقل کے لیے شاہ سعید نے 4 اسباب بتائے: جنون، پاگل پن، اغما، بے ہوشی، گولی وغیرہ آپ کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ اچھا، سکر، نشہ کیا، نشاور کوئی چیز کھائی، یا نیند ہے۔ تو ان چیزوں سے زوال عقل ہو گیا تو آپ کا وضو ایک پیور زندار نماز روزے کا پابند، تعلیم کا پابند بن کے کوئی امام نہیں ہے، کوئی سکیت نہیں ہے، کوئی گمراہ نہیں ہے، کوئی اخور نہیں ہے۔ جو کچھ ہوں میں خود میرا دعویٰ نہیں کہ 300، 400، 500 سالوں سے ہم مذہب کی قیادت مورثی متعلق نہیں ہے، اور نہ قیادت کا ہمیں نشہ ہے، نہ خواہش ہے۔ صرف یہ ہے کہ علم حاصل کریں اور علم کے مطابق میری بساط میں ہے۔ آپ کے سوالات جو آپ پوچھیں کہ ہمیں چاہیے اسلام علیہ السلام نے فرمایا تھا دین سے متعلق